نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حج اور عمرہ کی فضیلت۔ حج سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا ذریعہ۔ سوال یہ ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد وہ انسان جس کا حج قبول ہو جائے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچہ۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو کیا اس شخص نے جو اب تک نیکیاں کیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کے معاف ہونے سے نیکیوں کا ختم ہونا کیسے سمجھ لیجیے آپ نے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر عبادت سے نیکیاں تو ضائع نہیں ہوا کرتی۔ اور یہ جو فرمایا کہ گویا وہ آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ گناہوں سے پاک ہونے کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج مبرور، حج مقبول کے بعد آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے حج تو کر لیا ہے مگر معلوم نہیں خدا نے قبول کیا ہے کہ نہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کر کے واپس آنے کے بعد پھر سے برائی کی طرف مائل ہو جائے، یعنی جھوٹ، چوری، غیبت، دل دکھانا وغیرہ شروع کر دیں، تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدا نے قبول نہیں کی تھی، کیونکہ انسان جب حج کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے نیکی کے وہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ جناب اس کا جواب یہ ہے کہ حج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو اور طاعات کی پابندی کی جائے۔ حج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوار انقلاب نہیں آتا اس کا معاملہ مشکوک ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔